صحابہ دین کے ستون ہیں. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے. قرآن کریم کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. حدیثوں کو کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. تو صحابہ کو ماننا، صحابہ کو برحق ماننا، یہ ایمان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان صحابی کو برا بھلا کہے گا یا صحابہ کو نہیں مانے گا تو گویا کہ اس نے دین کی پوری عمارت ڈھا دی. بھئی جب دین ہی ان سے ملا، قرآن ان صحابہ سے ہمیں پہنچا ہے اور اسلام ہمیں صحابہ سے پہنچا، احادیث صحابہ سے پہنچی، تو اگر صحابہ پر سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا، ختم ہو گیا، تو سارے دین سے اعتبار ختم ہو جائے گا، دین کی عمارت ڈہ جائے گی. صحابہ کو برحق ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور اللہ کے یہاں بخشے بخشائے ہیں، یہ ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہم صحابہ کو نہیں مانتے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی کم بخت انسان صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. آگے روایتیں آئیں گی جس سے پتہ چلے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کامیاب شاگرد تیار نہیں کیے. اس نے دراصل صحابہ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. تو صحابہ مینارہ نور ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے. دین ہمیں صحابہ سے ملا، لہذا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی صحابی کو برا بھلا کہنا انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا. چنانچہ تمام فقہا متفق ہیں کہ جو انسان صحابہ کو کافر کہتا ہے یا صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہے، اور امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کہ قاضی وقت اور اسلامی عدالت کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالے، اتنی سخت سزا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے گا تب بھی صحابہ کے ایک مد خرچ کیے ہوئے حصے کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک صحابی نے اگر 1 کلو اللہ کے راستے میں خرچ کیا سونا، اور ہم جیسا کوئی انسان ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے تب بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو ایک صحابی کو حاصل ہوا. یہ صحابہ کا مقام ہے. اور اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے انہی ستاروں کے مانند ہوں. جب یہ میرے صحابہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر آفتیں آئیں گی، میرے صحابہ کو لوگ ستائیں گے، اور جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر امت پر آفتیں آئیں گی، امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان پر لعن و طعن مت کرنا، انہیں برا بھلا مت کہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. فرمایا رسول اللہ نے فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ سمجھو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اور فرمایا کہ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی.
اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ اسے سزا دیں گے، گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ پھر اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہو کہ اس سے یہ کہو کہ تیری شرارت پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی شرکم۔ اگر تم کسی کو دیکھو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، چنانچہ یہ رافضی شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرتے رہنا، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، پھر ان سے بہتر وہ ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تابعین، جنہوں نے بحالت بیداری صحابہ کو کی زیارت کی، صحابہ کے حالت ایمان میں، حالت بیداری میں صحابی سے ملاقات کی، وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی سے ملاقات کی وہ تبع تابعی ہے۔ تو سب سے افضل صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی، پھر وہ صحابہ، ان صحابہ کا مقام ہے جو غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں، پھر ان صحابہ کا مقام ہے جو صلح حدیبیہ میں شریک رہے ہیں، پھر ان صحابہ کا مقام ہے جو فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام لے آئے، پھر ان صحابہ کا مقام ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے اور سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ صاحب مشکات رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کی کچھ زندگی کے حالات پیش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ عربوں میں ایک چیز چلتی تھی کنیت، حضرت ابو بکر کی کنیت تھی ابو بکر، اصل نام ہے عبداللہ، اور ایک چلتا تھا لقب۔ لقب جیسے کسی مفتی کو مفتی صاحب کہتے ہیں، مولانا کو مولانا صاحب، یہ لقب ہوتا ہے، علامہ صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ لقب ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے دو لقب ہیں۔ پہلا لقب ہے صدیق۔ صدیق کے معنی آتے ہیں سب سے بڑا سچا، تصدیق کرنے والا، سچ ماننے والا۔ دوسرا لقب ہے عتیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ عتیق کے معنی آتے ہیں جہنم سے آزاد۔ دونوں لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ صدیق تو اس وقت عطا ہوا لقب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے تشریف لائے، تو سب سے پہلے معراج کے واقعے پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے، تو آپ کو دربار رسالت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اور عتیق، عتیق کے معنی جہنم سے آزاد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عبداللہ ہے، لقب دو ہیں، صدیق اور عتیق، اور کنیت ابو بکر ہے، تو پورا نام ہے عبداللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن کنیت ایسی مشہور ہوئی کہ اصل نام لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال 3 ماہ کے بعد ہوئی ہے، 2 سال
3 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 3 ماہ چھوٹے ہیں۔ اور چھٹی نسل پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھٹے جد امجد ہیں، چھٹے دادا ہیں، ان چھٹے دادا پر جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حلیہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ انتہائی پتلے دبلے، سفید رنگ تھا، پتلے دبلے تھے، اور درمیانہ قد تھا، نہ زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، درمیانہ قد کے تھے۔ یہ حلیہ مبارک تھا۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع سے لے کر ساتھ دیا ہے، بچپن سے دوستی ہے، اور بچپن سے جان مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، ایسا حق ادا کیا۔ آگے روایت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا آخری وقت میں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکتا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں ادا کر سکا، اس کے احسانات کا بدلہ تو بس اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے وزیر رہے، اور آپ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد امت کو سنبھالا ہے، اور خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے نام سے مشہور ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی کسی بت کے آگے جھکے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین گزرے ہیں، انتہائی سخی تھے، اور فصیح و بلیغ تھے، اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ۔ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے، ہر قدم پر جو بھی مشکل گھڑی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش آئی، ساتھ حضرت ابو بکر کھڑے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت عرب کے اندر ارتداد کی، مرتد ہونے کی آندھی چل پڑی۔ چنانچہ ایک جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب کے نام سے کھڑا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب والے ایمان لائے تھے قبیلے، وہ مرتد ہو گئے اور اس کو ماننے لگے، اور اس نے ایک ارتداد کا طوفان پھیل گیا۔ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو مسیلمہ کذاب جھوٹے پر ایمان لے آئے تھے، اسلام سے باہر ہو گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، زکوٰۃ کا انکار کرتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نہیں مانتے زکوٰۃ کیا ہے۔ تیسرے وہ تھے جو زکوٰۃ مرکز کو دینے سے منع کرتے تھے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے، جب اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ خود وصول کرنے پہنچتے ہیں، اور زکوٰۃ لے کر پھر غریبوں میں اپنے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے بیت المال کا نظام۔ تو تیسرے طرح کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ پہنچاتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں منع کر دیا۔ تو جب یہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ارتداد چاروں طرف پھیلنے لگا، اس وقت حضرت ابو بکر ایک پہاڑ کی طرح، ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اس ارتداد کے طوفان کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت وہ سب کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ پھر بھی ان سے جہاد کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ مرکز کو بھیجتے تھے، اسلامی حکومت کو بھیجتے تھے، وہ روک رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ایک رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادا کرتے تھے اگر نہیں بھیجیں گے تو میں ان سے قتال اور جہاد کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی اللہ نے شرح صدر فرما دیا،
اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے 10,000 کی فوج اس مسیلمہ کذاب خبیث کے خلاف بھیجی، جس میں بڑے بڑے حضرات شریک تھے، اور اس کی طرف 40,000 کی فوج تھی مسیلمہ کذاب۔ زبردست جنگ ہوئی جس میں 4,000 صحابہ شہید ہوئے، لیکن آخر کار وہ ہار گیا، شکست ہوئی، اور حضرت وحشی نے اس مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچایا۔ تو حضرت وحشی فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے دنیا کے سب سے اچھے انسان کو بھی قتل کروایا اور دنیا کے سب سے خراب انسان کو بھی قتل کروایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی کہ میں نے وحشی اس کمبخت مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 10,000 کی فوج بھیجی تھی، اور امت کو ایسا سنبھالا۔ جب ان کے خلاف جہاد ہوا، جو مرتد ہو رہے تھے مسیلمہ کذاب کو ماننا، تو دونوں خود وہ جو نیچے کے مرتدین تھے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، وہ خود سیدھے ہو گئے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا دین تھا ویسا زندہ کر دیا۔ اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس وقت فرمایا تھا حضرت ابو بکر نے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹتا رہے گا اور میں زندہ رہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ، دین مٹ رہا ہے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت صرف 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے اور انتقال فرما گئے۔ اب حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے ہیں تو حضرت کے سامنے میدان صاف تھا، اب فتوحات بڑھتی چلی گئیں، ہوتی چلی گئیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے ارتداد کے طوفان کو روکا کہ اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جاتے تو اکثر عرب مرتد ہو جاتا۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے امت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی فضائل انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک سلسلہ چل رہا ہے سنتوں کا، تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گھر میں داخل ہونے کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ ایک تو ہے اپنا گھر، اپنے گھر میں داخل ہونے کی سنت، اور دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کی سنت۔ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اس میں سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دایاں پیر رکھ کر داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سیدھا پیر رکھ کر داخل ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان اور جنات پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ گھر میں ساتھ داخل ہوتے ہیں انسان کے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ گھر میں برکت ہوگی۔ اور داخل ہونے کے بعد سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کریں جو بھی موجود ہو، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے تو وہ التحیات والا سلام کر لو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو وہ وہاں جو فرشتے موجود ہیں انہیں سلام ہو جائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ یہ۔ اور دوسرا اہم کام جو گھر میں داخل ہونے کے بعد کرنا ہے وہ یہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ داخل ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، بس چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ گھر سے غربت، فقر و فاقہ، غریبی ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ تو ہے اپنے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ۔ لمبی دعا ہے لیکن وہ آپ کے یاد نہیں رہے گی، تو اس لیے مختصر بتایا ہے میں نے، ورنہ دعا تو لمبی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، لیکن یہ مختصر سا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں دائیں پیر سے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ دوسروں کے گھر میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم نے
بڑے اہم آداب سکھائے ہیں. اسے کہتے ہیں استئذان. دوسروں کے گھر میں جب جائیں تو اجازت حاصل کرنا. ہمیں قرآن ادب سکھاتا ہے. اے ایمان والو جب تم دوسروں کے گھر میں جاؤ تو ایک دم داخل نہ ہو جاؤ, پہلے ان سے انسیت پیدا کر لو. انسیت پیدا کرنا کیا ہے؟ آپ اپنی آئیڈینٹی انہیں دیں, آپ اپنی پہچان انہیں بتائیں. یا تو فون کے ذریعے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جب آپ کسی گھر پر جائیں تو اگر بیل ہے تو بیل بجائیں, دروازہ ہے تو دروازہ بجائیں, اور سلام کریں. السلام علیکم, سلام کریں, پورا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کریں. تھوڑی دیر انتظار کریں, پھر اسی طرح سے بجا کر سلام کریں, پھر رکے رہیں, کوئی جواب نہ آیا اگر. تیسرا یہ ہے کہ پھر تیسری مرتبہ سلام کریں. اگر 3 مرتبہ اجازت نہیں ملتی ہے پھر واپس آ جائیں, پھر واپس آ جائیں. یہ ہے سنت طریقہ. یہ قرآن نے ادب سکھایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ یہ نہیں کہ اگر گیٹ نہیں کھل رہا تو بس انگلی رکھ دی بیل پر اور بج رہی ہے اور ڈرا دیا اندر والوں کو. یہ بھی ایک اہم سنت ہے کہ بہت ادب کے ساتھ اور بہت آہستگی کے ساتھ آپ دروازہ بجائیں. صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ بجاتے تھے تو ناخونوں سے دروازہ مارتے تھے, ناخون سے, تاکہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو جائے. تو اس قدر زور سے دروازہ پیٹنا کہ گھر والے خوف زدہ ہو جائیں, یہ اسلام کے خلاف ہے. تو آپ نے دروازہ بجایا, وہاں سے پوچھا کہ کون صاحب ہیں, تو یہ نہیں کہ میں ہوں نہیں, آپ اپنا نام بتائیں. میں محمد انس ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ اسلامی طریقہ ہے. حضرت جابر ملنے کے لیے آئے, انہوں نے دروازہ بجایا. آپ نے پوچھا کہ کون, تو انہوں نے کہا انا یعنی میں. تو رسول اللہ نے دروازہ کھول کر اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنا نام بتائیے. تو نام بتائیں, اور اصل یہ ہے کہ انہیں پتہ چل جائے. ایک طریقہ بہت اچھا میں نے سنا ہے کہ یورپ وغیرہ میں رائج ہے کہ دروازہ بجایا, سلام کیا, تو وہ آپ سے آپ کے آئیڈینٹی کارڈ مانگیں گے, آدھار کارڈ یا وہ گھر سے اندر وہ دیکھیں گے کہ اچھا, پھر وہ دے. یہ اسلام کے عین مطابق ہے. اسلام تو چاہتا ہے تعارف ہو جائے بس. آپ اپنا نام بتائیں, جب دروازہ کھل جائے پھر 1 مرتبہ سلام کریں, پھر جب وہاں بیٹھیں تو پھر سلام مصافحہ کے بعد وہ رکھیں, بیٹھ جائیں. یہ اسلامی طریقہ ہے. تو 3 مرتبہ اجازت حاصل کریں, نہ ملے تو واپس ہو جائیں, اور اجازت مل جائے تو اپنا پورا تعارف کرائیں. یہ سنت طریقہ ہے. یہ ہے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ. دوسری ایک اہم سنت کہ دروازے میں اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں, دائیں یا بائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے تشریف لے جاتے تھے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ ہو سکتا ہے دروازہ کھلے بے پردگی ہو جائے, یا اگر سوراخ وغیرہ ہے تو اس سے جھانکنا بھی بڑا ممنوع ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ لوہے کا کنگے سے بال کھجلا رہے تھے سر میں, تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کوئی منافق ہوگا اس سے جھانک رہا ہے, سوراخ سے جھانک رہا ہے اندر گھر میں. تو آپ کو اس قدر غصہ آیا, آپ اٹھ کر گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو جھانک رہا ہے یہی کنگے سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا میں. کس قدر غصے کا اظہار فرمایا. تو کسی کے گھر میں جھانکنا انتہائی بری بات ہے. تو یہ چند آداب ہے, اور قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ کئی رکوع اس میں نازل فرمائے. اسی طرح سے ایک آخری ادب کہ جو بچے قریب البلوغ ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو بھی آپ سکھائیں. اپنے گھر میں جو زوجین کا, میاں بیوی کا پرائیویٹ روم ہے, کہ وہ قرآن کہتا ہے 3 وقت میں اجازت طلب کر آئیں. وہ بھی جو قریب البلوغ بچے ہیں, بالغوں کی تو حکم ہے ہی, بالغ تو آئیں گے اجازت لے کر, لیکن جو قریب البلوغ بچے ہیں, بالغ ہونے کے قریب بچے ہیں, سمجھدار, قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی 3 وقت میں ان کو بھی سکھاؤ کہ وہ اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. ایک فجر سے پہلے
انسان کپڑے چینج کر رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ایک عشاء کے بعد، اور اگر کوئی انسان قیلولہ بھی کرتا ہے دوپہر میں تو قیلولے کے وقت۔ 3 وقت ایسے ہیں اللہ نے بالغ کو تو اجازت لینی ہے ہی ان میں، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ نابالغوں کو بھی سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر آئیں۔ اپنا گھر ہے جہاں پر والدہ بھی ہیں، والد صاحب بھی ہیں، سب ہیں، وہاں پر بھی اسلام کہتا ہے اجازت لے کر، کھنکار کر، اطلاع کر کے اندر جاؤ، اطلاع کر کے، بغیر